ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول نفرتوں سے ادھر ناول کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے اور سیکنڈ تھوڑا سا لاسٹ پارٹ ہے جو کہ آپ لوگوں کو میں بتا ہی چکی ہوں، اتنی لمبی تمہید نہیں باندھتی ہوں میں۔ اور اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور آپ لوگوں نے جیسا کہ سٹوری کو سنا ہی ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ ناول میں کیا چل رہا ہے۔ اب ان دونوں کی شادی ہو چکی ہے تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات اب دونوں ٹھیک ہی ہو جائیں گے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ ساری رات اس کی منکشف کی گئی حقیقتوں کو پرکھتے ہوئے آنکھوں میں کٹی تھی، جس کے نتیجے میں صبح جب وہ اٹھی تو طبیعت خاصی بوجھل اور سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود دل حیرت انگیز طور پر پچھلے دنوں کی نسبت کافی حد تک پرسکون تھا۔ رات ظاہر کے لیٹ جانے کے بعد وہ کتنی ہی دیر تذبذب کے عالم میں وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھی رہی تھی، مگر جب تھکن حد سے سوا ہونے لگی تب بڑی خاموشی اور احتیاط کے ساتھ وہ آہستگی سے آ کر بیڈ کی دوسری جانب دراز ہو گئی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کی تمام تر احتیاط کے باوجود اس سے چند فٹ کے فاصلے پر بظاہر سوئے لیکن در حقیقت جاگتے وجود میں بے اختیار سکھ کا سانس لیتے ہوئے اتنی دیر میں پہلی بار پلکیں موندی تھی۔ ٹھنڈ میں اکڑ کر بیٹھی رچنا کی تکلیف کو نظر انداز کر کے سونا اس کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ دوسری جانب رچنا پر اور کچھ نہیں تو ظاہر کے قول کی سچائی پوری طرح سے واضح ہو چکی تھی، اور یہی چیز اسے بار بار اس کی باقی تمام باتوں کو بھی سوچنے اور پرکھنے پر مجبور کر رہی تھی، جنہیں فی الحال ذہن سے زبردستی نکالتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے بال سمیٹتے اس نے قدرے جھجک کر اپنی دائیں جانب دیکھا، جہاں گہری نیند میں سوئے ظاہر کے چہرے سے کمبل ہٹ چکا تھا، اور کمرے میں پھیلی مدھم سی روشنی میں رچنا کے لیے اس کے ساحر نقوش سے نظریں چرانا مشکل ہو گیا تھا، جیسے شاید اسے زندگی میں پہلی بار اتنے قریب اور اس قدر غور سے دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ بے اختیار اس کی نگاہیں ظاہر کی کشادہ پیشانی اور اس پر بکھرے براؤنش بلیک بالوں سے ہوتی ہوئی اس کی لمبی لمبی پلکوں سے سجی بند آنکھوں پر آن ٹھہری تھی، جن کے درمیان اس کے اٹل ارادوں کا پتہ دیتی سیدھی کھڑی ناک اور اس کے نیچے موجود بھرے بھرے سے لب اس کے چہرے کو انتہائی وجیح تاثر دے رہے تھے۔ ہم وقت چہرے پر چھائے رہنے والی شان بے نیازی اس پل سرے سے مفقود تھی۔ گہری نیند میں اس کا چہرہ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح معصوم اور بے ریا لگ رہا تھا، ہر غم ہر فکر سے آزاد، بالکل پرسکون۔ کتنی ہی دیر اس کے چہرے کو بے دہانی میں تکنے کے بعد وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے خود سے بیڈ سے اتر کر آئی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی باتھ روم میں جا گھسی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ شاور لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو نظر سیدھی بیڈ پر نیم دراز ظاہر کی نظروں سے جا ٹکرائی تھی۔ ڈبل شیٹ کے لیے بیبی پنک اور لائٹ بلو امبرائڈرڈ سوٹ میں گیلے بال پشت پر بکھرائے وہ بنا دوپٹے کے ایک لمحے کو ظاہر کا دل دھڑکا گئی، لیکن اگلے ہی پل وہ اس کے گلابی پڑتے چہرے سے نگاہیں چرائے خود پر قابو پاتا تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب سے گزرتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے یوں منظر سے غائب ہونے پر رچنا بے اختیار ایک گہری سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کرتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ بیٹھی، اور تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے ہوئے ردا، ایمن اور نادیہ اندر چلی آئی تھی۔ السلام علیکم۔ تینوں مسکراتے ہوئے اس سے ملی تو وہ بھی مسکرا دی۔ ہمارے دلہا بھائی کہاں ہے بھائی؟ ایمن نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ باتھ روم میں ہے۔ اوکے، اور تمہیں کیا سسرال کا نام بدنام کرنا ہے جو یہ پھیکا سا جوڑا پہن کر بیٹھ گئی ہو؟ ابھی تمہارے میکے والے ناشتہ لے کر آئیں گے تو کیا سوچیں گے؟ ایمن نے شرارت سے اسے گھرکا تو ردا اور نادیہ کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی مسکرا دی۔ ویسے کتنے مزے کی بات ہے نا کہ روشی صاحبہ کی زندگی میں سسرال نام کا کوئی تنتنا ہی نہیں، ایمی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ فکر نہ کرو، تمہارے بھی اتنے ہی مزے ہوں گے، ردا نے معنی خیزی سے کہا تو سب کے ساتھ ایمن بھی ڈٹھائی سے ہنس پڑی۔ اصل سزا تو بیچارے ظاہر اور فہد کو ملے گی، جو ان دونوں پر صحیح سے روب بھی نہ جما سکیں گے کہ کہیں آواز سن کر ساس سسر کے کمرے میں انٹری نہ ہو جائے، نادیہ مضحکہ خیز لہجے میں بولی تو کمرے میں ایک بار پھر ان کی ہنسی کھنک اٹھی۔ ویسے یار، تم نے کبھی سوچا تھا کہ تمہاری شادی ظاہر سے ہوگی جو ہر لمحہ تم پہ چڑھ دوڑنے کو تیار رہتا تھا؟ ایمی نے ہلکے پھلکے سے انداز میں پوچھا تو رچنا کے مسکراتے لب جڑ سے گئے۔ بے اختیار وہ ہیئر برش اٹھانے کے بہانے ان کی جانب سے رخ موڑ گئی تھی۔ نہیں، وہ آہستگی سے بولی، اور میں نے آج سے کافی سال پہلے تم سب کو اس بارے میں کلو دے دیا تھا، ردا نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا تو ڈریسنگ روم سے اچانک باہر آتے ظاہر نے خوش دلی سے اس کی بات رچ کی تھی۔ کون سا کلو دے دیا تھا بھابھی صاحبہ؟ اور رچنا کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ بے اختیار اس کی نگاہیں آئینے میں نظر آتے ظاہر کے عکس پر جا ٹھہری تھی، جو کمرے کے وسط میں کھڑا ردا کی جانب مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
یہی کہ تم کافی سال پہلے رچنا کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے۔ بنا کسی جھجک کے ردا کی جانب سے جواب موصول ہوا تھا۔ اچھا، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بہویں اچکاتے ہوئے اس نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ جناب، ہم اڑتی چڑیا کے پر گننے والوں میں سے ہیں۔ اس نے گردن اکڑائی تھی۔ ویری ویل، تو پھر رچنا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے پر گنے تھے؟ اس نے شرارت سے ایک نظر رچنا پہ ڈالتے ہوئے کہا تو کمرہ جیسے کشت زعفران بن گیا، جبکہ رچنا کی پلکیں آن واحد میں بوجھل ہو کر جھک گئی تھی۔ نہیں صاحب، یہ بڑی گھنی چیز ہے۔ اس بارے میں تو یہ خود ہی ہمیں کچھ بتائے تو بتائے۔ ہاں تو مائی ڈیئر روشی، تم ہی بتا دو اپنے شوہر نامدار کو کہ تم بھی ان کے عشق میں گرفتار تھی یا نہیں۔ ردا نے توپوں کا رخ اس کی جانب موڑ دیا تو وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس پہ مستضاد ظاہر کی شوق نگاہیں، اس کا چہرہ نہ چاہتے ہوئے بھی بری طرح تپ اٹھا تھا۔ اوہ گاڈ، شی از بلشنگ، اٹ مینس کہ اس طرف بھی گڑبڑ تھی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ایمی خوشگوار حیرت کے زیر اثر چلائی تو ردا اور نادیہ کی آنکھیں بھی مارے حیرت کے پھیل گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ تینوں مل کر ظاہر کے سامنے اس کا ناطقہ بند کر دیتی، خفت زدہ سے رچنا تیزی سے بول اٹھی تھی۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تم لوگوں کی فضول گوئی پر شرمندہ ہو رہی ہوں، جسے میرے خیال میں اب ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ نیچے سب ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ بنا کسی کی طرف دیکھے تیزی سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ گئی تو وہ تینوں ظاہر کی جانب دیکھتے ہوئے معنی خیزی سے مسکرا دی، جو اپنی بے ساختہ امڑتی انسی کا گلا گھونٹتے ہوئے تیزی سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ روزمرہ کے کاموں میں وقت سب کو الجھائے تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ان کی شادی کو 2.5 ماہ کا عرصہ ہونے کو تھا، لیکن ان کے درمیان موجود فاصلے آج بھی اول روز کی طرح قائم تھے، جنہیں بانٹنے کی دونوں میں سے کسی نے بھی کوشش نہ کی تھی۔ سب کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے بولتے وہ بظاہر بالکل مطمئن اور خوش نظر آتے، جس پہ بے جان سمیت سبھی نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ لیکن کمرے کی تنہائی میں ان کا تعلق ضروری بات چیت اور ایک دوسرے کی ضروریات زندگی کا خاموش خیال رکھنے تک ہی محدود تھا، جس پہ ظاہر اگر مطمئن تو رچنا حیران تھی، جس کی سوچیں ہر گزرتے دن کے ساتھ غلط ثابت ہوتی جا رہی تھی، اور وہ جو یہ سمجھے ہوئے تھی کہ ظاہر اس سے فقط اپنی غرض کے لیے شادی کر رہا ہے، دھیرے دھیرے اس کی کئی باتوں پر غور کرنے پر مجبور ہو چلی تھی، جبکہ وہ خود اس کی سوچوں کے اتار چڑھاؤ سے نبلد اسے اپنا نام دیکھ کر حقیقتاً بہت مطمئن تھا، جیسے اس کا مقصد محض رچنا کی زندگی کو محفوظ کرنے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ مہرین سمیت تمام گھر والوں کو وہ کیا کہہ کر مطمئن کرنے کے ٹھانے بیٹھا تھا، رچنا کو قطعی اندازہ نہ تھا، لیکن بہرکیف وہ اندر ہی اندر اس بارے میں پریشان تو تھی۔ یہ بات جلد یا بدیر اٹھنی تھی اور سب کو فیس کرنے کا خیال ہی اس کے ہاتھ پاؤں پھلانے کے لیے کافی تھا۔ پھر بھلا ظاہر کیسے اس قدر اطمینان سے تھا؟ گھر میں اب جہاں اکثر مہرین کو واپس لانے کا ذکر ہونے لگا تھا، وہیں ایک آدھ بار اس کی گود بھرنے کے حوالے سے بھی بات ہو چکی تھی، جس پر رچنا کا دل تو اچھل کے حلق میں آ گیا تھا، لیکن ظاہر کے تاثرات میں کوئی خاص فرق پڑتا نظر نہ آیا تھا، اور اس کا یہی اطمینان رچنا کے لیے چنبے کا باعث تھا، جو بنا کسی پریشانی کے بھی جان تائی امی اور تایا ابی کے ہدایت کے عین مطابق مکمل انصاف سے کام لیتے ہوئے مہرین اور اس کے درمیان اپنے شب و روز تقسیم کیے ہوئے تھا۔ اس روٹین کا مہرین پر کیا اثر پڑا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن کم از کم اس کے لیے مہرین کا وجود کسی تکلیف یا حسرت کا باعث نہ تھا۔ وہ ہمیشہ سے حقیقت پسندی کی قائل رہی تھی، اور حقیقت یہ تھی کہ ظاہر اور مہرین کی زندگی میں اگر کوئی تیسری ہستی داخل ہوئی تھی تو وہ رچنا ظہیر کی ذات تھی، مہرین ہمدانی کی نہیں۔ سو اس کے نزدیک مہرین کے لیے تنگ نظری اختیار کرنے کا اسے کوئی حق نہ تھا، اور جب وہ ایک چیز کا سرے سے حق ہی نہیں رکھتی تھی تو پھر بھلا کیسی تکلیف اور کہاں کی جلن؟ بلکہ اسے تو یہ سوچ بھی رہ کر شرمندہ کرتی تھی کہ محض ایک اس کی وجہ سے مہرین اپنے گھر سے بے گھر ہوئی پھر رہی تھی۔ سب کا اصرار اپنی جگہ، لیکن اکثر اس کا جی چاہتا کہ وہ مہرین سے فون پر بات کر کے اسے گھر واپس آنے کے لیے کہے۔ ان کا تعلق گہرا نہ صحیح، لیکن اس حد تک تو بحال ہو جائے گا کہ وہ پہلے کی طرح ایک دوسرے سے بات چیت کر سکے، لیکن نہ جانے کیوں اپنی اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کی اس میں ہمت نہ پڑتی تھی۔ مہرین کو فیس کرنے، اسے بات کرنے کا احساس اسے ہر بار پیش قدمی سے روک دیتا تھا، اور وہ بے بسی سے اپنی کم ہمتی کو کوس کر رہ جاتی تھی۔ اس تکون میں وہ خود کو بڑی آکورڈ پوزیشن پہ محسوس کرتی تھی، جبکہ جن دو شخصیات کی ایما پر یہ تکون تشکیل پائی تھی وہ اس کے احساسات سے بے خبر بڑے آرام سے اس میں ایڈجسٹ کر چکے تھے۔ کم از کم اسے تو یہی محسوس ہوتا تھا۔ اب حقیقت کیا تھی یہ تو وہ دونوں یا ان کا اللہ ہی بہتر جانتا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ تایا ابا کی فرمائش پہ گرین ٹی بنا لائی تھی، جسے تمام مردوں کو لاؤنج میں سرو کرتی وہ خواتین کی جانب چلی آئی۔
جو بھی جان کے کمرے میں محفل جمائے بیٹھی تھی۔ سب کو سرو کرنے کے بعد وہ اپنا کپ اٹھائے ریدا کے برابر فلور کشن پر آ بیٹھی تھی۔ گرم قہوے کا سپ لیتے ہوئے اس نے چھوٹی امی کی جانب دیکھا تھا، جو اپنی کسی ملنے والی کا قصہ حاضرین محفل کو سنا رہی تھی۔ چونکہ موضوع گفتگو کا اسے اندازہ نہ تھا، سو بے دھیانی میں سب کے چہروں سے ہوتی ہوئی اس کی نظر آسماں بیگم پر آ ٹکی تھی، جو چہرے پر نرم سا تاثر سجائے جیٹھانی کی جانب متوجہ تھی۔ کتنی خواہش تھی اسے انہیں یوں سب کے ساتھ ہنسی خوشی اتفاق سے بیٹھا دیکھنے کی، لیکن انسان بڑا ناشکر ہے، وہ ہمیشہ سے خسارے کا سودا کرنے والوں میں سے رہا ہے۔ جو نعمتیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں ان کی قدر کبھی نہیں کرتا، اور جو نہیں ہوتی انہیں پانے کے لیے دیوانہ وار تگ و دو کرتا ہے۔ انہیں تا وقت یہ کہ اسے ٹھوکر نہیں لگتی، اسے اپنے پاس موجود خزانے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ مچھلی پتھر چاٹ کر ہی واپس آئے؟ انسان کو از خود اپنی دسترس میں موجود نعمتوں کی قدر کیوں نہیں ہوتی؟ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے ذہن کو حاضر کرتے ہوئے ایک بار پھر گفتگو کی جانب دھیان دیا تھا، جو اب مہرین کی جانب مڑ چکی تھی۔ بھابھی، میرے خیال میں آپ کو مہرین سے واپسی کی بات اب خود کرنی چاہیے۔ آسماں دھیمے لہجے میں نعیمہ سے مخاطب تھی۔ رشنا کے نکاح کے بعد وہ ایک بار بھی گھر نہیں آئے، جبکہ یہ سب اس کی اپنی خواہش پہ ہوا تھا۔ اب اس کا یہ رویہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ میری بات کا غلط مطلب مت لیجیے گا، لیکن میں نہیں چاہتی کہ رشنا پر کوئی بات بنے اور لوگ اسے ظالم اور مہرین کو مظلوم سمجھیں۔ انہوں نے مناسب الفاظ میں اپنے خدشات کو زبان دی تھی۔ میں کیوں غلط مطلب لینے لگی؟ تم نے کوئی ناجائز بات تو نہیں کی؟ مہرین کا رویہ واقعی بہت نامناسب ہے۔ پہلے تو میں یہ سوچ کر خاموش تھی کہ بچی کی برداشت کا امتحان لینے سے بہتر ہے کہ وہ کچھ عرصہ اپنی ماں کے گھر رہ لے، لیکن اس درجہ سب سے قطع تعلق کر لینا کہ وہ ایک فون کرنے کے بھی روادار نہیں، یہ تو حقیقتاً زیادتی والی بات ہے۔ آسماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے نعیمہ نے ہمیشہ کی طرح حق کا ساتھ دیا تھا، جس پہ سب کے ساتھ ساتھ رشنا کا دل بھی ان کی اعلیٰ ظرفی کا قائل ہو گیا تھا، جو سگی بھانجی پر دیورانی کو فوقیت دے رہی تھی محض اس لیے کہ وہ صحیح بات کر رہی تھی۔ تم نے عصمت سے بات کی؟ بی جان متفکر ہو کر چلی تھی۔ جی کی تھی۔ پھر کیا کہتی ہیں وہ؟ یہی کہ اگر مہرین کچھ عرصہ مزید وہاں رہنا چاہتی ہیں تو وہ اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتی۔ وہ بوجھل لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ تو یہ کوئی بات نہ ہوئی؟ مہرین تو چلو بچی ہے، نادان ہے، کم از کم عصمت کو تو عقل سے کام لینا چاہیے۔ اور پھر گھوم پھر کر وہی بات کہ اگر وہ یہ سب نہیں برداشت کر سکتی تھی تو کیوں خواہ اپنے ساتھ ساتھ شوہر اور باقی سب کو بھی مشکل میں گرفتار کیا؟ ہماری جانب سے تو نہ ظاہر پر کوئی زور زبردستی کی گئی تھی اور نہ ہی مہرین پر، پھر اب صرف گھر والوں کے ساتھ ہی یہ ناراضی کیوں دکھائی دی جا رہی ہے؟ بی جان نے گویا کمرے میں موجود تمام افراد کے دل کی بات کہہ ڈالی تھی، جن کے لیے مہرین اور اس کا رویہ دونوں ہی ناقابل فہم ہو چلے تھے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بی جان، زندگی کوئی بچوں کا کھیل نہیں جو اس طرح گزاری جا سکے۔ میں جلدی منصور صاحب اور ظاہر کے ساتھ عصمت کی طرف جاؤں گی اور اسے خود سمجھاؤں گی، نعیمہ رسان سے بولی تھی۔ اللہ کرے یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے، مجھے تو اس طرف سے بہت پریشانی ہے۔ بی جان کے لہجے میں اندیشے بول رہے تھے۔ آپ پریشان مت ہوں بی جان، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، نعیمہ نے نرمی سے ان کے بازو پر دباؤ ڈالتے تسلی امیز لہجے میں کہا تو سبھی ایک گہری سانس لے کر رہ گئے۔ میرے خیال میں اب لیٹنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عفت گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تو محفل از خود برخاست ہو گئی۔ کپ دھو کر ریک میں رکھتے ہوئے وہ کچن کی لائٹ آف کرتی کمرے میں چلی آئی تھی، جہاں ظاہر بریف کیس کھولے اس پہ جھکا کھڑا تھا۔ دروازہ بند کرتی وہ خاموشی سے چینج کرنے کی نیت سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی تھی، مگر ابھی 2 قدم بھی نہ اٹھا پائی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ اوہ گاڈ، اس مصیبت کو بھی ابھی جانا تھا۔ اندھیرے میں ظاہر کی جھنجھلائی ہوئی آواز ابھری تھی۔ 1 منٹ میں کینڈل جلاتی ہوں۔ رشنا اندازے سے سائڈ ٹیبل تک پہنچی تھی۔ چٹول کر دراز کھولتے ہوئے اس نے ماچس برآمد کی تھی اور اگلے ہی پل تیلی جلا کر کارنر میں کھڑی آرٹسٹک سے کینڈل اسٹینڈ میں لگی بہت سی موم بتیوں میں سے ایک کو روشن کر دیا تھا۔ دیٹس بیٹر۔ مدھم سی روشنی میں ظاہر بریف کیس میں سے چند فائلز نکالتے ہوئے اپنے دھیان میں بڑبڑایا تھا، ہاتھ میں پکڑی ماچس جگہ پہ رکھتے ہوئے رشنا خاموشی سے آگے بڑھی تھی اور تبھی اپنے دھیان میں بریف کیس بند کر کے تیزی سے بڑھتا ظاہر اس سے آ ٹکرایا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ان بیلنس ہو کر گرتی، رشنا اس کا بازو اور ظاہر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ تیزی سے سیدھے ہوتے ہوئے اس نے ظاہر کی جانب دیکھا تھا، اس کے اس قدر قریب تھا کہ کمرے میں پھیلی روشنی میں بھی وہ اس کی آنکھیں اور چہرے کے بدلتے تاثرات کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ ہو گو کی
دل فریب خوشبو اس کی حواسوں پر چھانے لگی تو بے اختیار تیزی سے دھڑکتے دل کو سنبھالتے اس نے اگلے پل اس کا بازو چھوڑتے ہوئے اپنا دوسرا ہاتھ بھی کھینچنا چاہا تھا، مگر ظاہر کی مضبوط گرفت کے باعث وہ ایسا نہ کر پائی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رچنا کی نگاہیں ایک بار پھر ظاہر کی جانب اٹھی تھی اور نہ جانے کیوں اس کے دل کے لیے مزید ان جذبوں سے دامن چھڑانا ممکن نہ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان اجنبیت کی دیوار کیا گری تھی، ان کے رشتے میں حال ہر طرح کا تناؤ اور بیگانگی اپنے آپ ختم ہو چلی تھی۔ رچنا کے رویے میں بدلاؤ تو ظاہر بہت عرصے سے محسوس کر رہا تھا، لیکن یہ تبدیلی محض اس کے مزاج میں نہیں بلکہ اس کی سوچوں اور جذبات تک میں وقوع پذیر ہو چکی تھی۔ اس حقیقت کا اسے اندازہ نہ تھا اس روز ماحول کا اثر تھا یا کیا، جو وہ بے اختیاری میں اس کے ہاتھ پہ اپنی گرفت مضبوط کر بیٹھا تھا، لیکن رچنا کے چہرے پر تیزی سے پھیلتے رنگوں نے اسے ایک لمحے کے لیے ساکت کرتے ہوئے اس کی ذات میں در آنے والی بہت سی خاموش تبدیلیاں بھی اس پر عیاں کر ڈالی تھیں، جن کے پیش نظر اسے فیصلہ کرنے میں محض ایک لمحہ لگا تھا۔ اپنے اس فیصلے پر نہ اسے کوئی پچھتاوا ہوا تھا اور نہ ہی رچنا کو، جس کے دل و دماغ پر چھایا سوچوں کا غبار اور عجیب سا بوجھل پن یکایک دور ہو چلا تھا، یوں جیسے بے تحاشا حبس کے بعد موسم اچانک کھل سا گیا ہو۔ اس کے نارمل رد عمل نے جہاں ان کے درمیان ہر طرح کی تلخیوں کو ختم کر ڈالا تھا، وہیں ظاہر پہ محبت اور سچائی کی طاقت بھی واضح کر ڈالی تھی، جو بنا اس کی کسی شعوری کوشش کے رچنا سے اپنا آپ منوانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ اس نے سچے دل سے اپنی محبت کا قرض اتارنا چاہا تھا اور محبت نے آگے بڑھ کر اس کا دامن خوشیوں سے بھر ڈالا تھا۔ آنے والے 1.5 ماہ میں ظاہر کو اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت خبر ملی تھی۔ رچنا کی جانب سے اس خوشخبری نے سب کے ساتھ ساتھ مہرین کے دل کو بھی گہرے سکون سے ہمکنار کر دیا تھا۔ اسے شدت سے اسی خبر کا تو انتظار تھا، جبکہ دوسری جانب رچنا بھی جیسے ایک فیصلے پہ پہنچ کر مطمئن ہو چلی تھی۔ ظاہر، مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے، صوفے پر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جی فرمائیے، میں سن رہا ہوں، وہ ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے ٹی وی کا والیوم کم کرتے ہوئے بولا تھا۔ ظاہر، میں چاہتی ہوں کہ آپ مہرین کو گھر واپس لے آئیے، وہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے بولی تو ظاہر ایک لمحے کو اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا، جہاں سوائے خلوص کے دوسرا کوئی تاثر نہ تھا۔ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، لیکن وہ ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اس کے مسلسل اصرار کے باوجود مہرین فی الحال گھر واپس آنے کے لیے تیار نہ تھی۔ رچنا جیسے خود ساری بات سمجھ گئی تھی۔ وہ مان جائے گی، آپ کوشش تو کریے۔ ویسے بھی میری خواہش ہے کہ جس دن کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، وہ دن جب آئے تو وہ یہاں ہم سب کے ساتھ موجود ہوں۔ میں اپنی زندگی مکمل کر کے انہیں ادھورا رہنے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئی تو ظاہر ایک پل کو اپنی آنکھیں چپکنا بھول گیا۔ عورت کی وسعت، نرمی اور صبر کا یہ کون سا مقام تھا وہ نہیں جانتا تھا، ہاں لیکن ایک بات تو طے تھی کہ مرد اگر چاہے بھی تو اپنی تمام تر طاقت کے باوجود اپنے ضبط اور حوصلے کا اس درجہ امتحان نہیں دے سکتا تھا جتنا کہ بظاہر یہ نازک لیکن در حقیقت بے حد مضبوط سمت دینے کی ہمت رکھتی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، اسے واقعی اس دن کا بہت شدت سے انتظار تھا۔ وہ نہ صرف تمہیں مزید تکلیفوں سے بچانا چاہتی تھی بلکہ تمہارے توسط سے میرے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی محرومی بھی دور کرنا چاہتی تھی۔ ظاہر نے دھیمے لہجے میں مہرین کے جذبات سے رچنا کو آگاہ کیا۔ پھر تو مجھے یقین ہے کہ وہ اب کسی طور انکار نہ کر پائیں گی۔ آپ بس انہیں لانے والی بات کریے، وہ خوش دلی سے بولی تو اس کی جانب تکتے ظاہر کے لیے ایک بار پھر اپنی حیرت پر قابو پانا مشکل ہونے لگا تھا۔ آپ اگر میری جانب سے کسی ہچکچاہٹ کا شکار ہے تو بے فکر رہیے، کیونکہ مہرین کی ذات کبھی بھی میرے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں رہی، یا یوں کہیے کہ ہماری محرومیوں نے میرے اندر سے اجنبیت کے ہر احساس کو مٹا ڈالا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری بات سن کر آپ کو حیرت ہو رہی ہو، لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو انسانوں کو ان کی خوشیاں نہیں بلکہ ان کے درد، ان کی محرومیاں ایک کرنے کا باعث بن جاتی ہیں، اور غم کے یہ رشتے خوشیوں سے زیادہ مضبوط، زیادہ پرخلوص ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تب وجود میں آتے ہیں جب آپ اپنے خالی ہاتھوں سے کسی دوسرے تہی دامن شخص کو سہارا دینا چاہتے ہیں۔ بس کچھ یہی عجیب و غریب اور ناممکن سا نتیجہ میں اپنے اور مہرین کے درمیان بھی محسوس کرتی ہوں۔ اس کے چہرے پر نگاہ جمائے وہ رسان سے بولتی چلی گئی تو حیرت زدہ سے ظاہر کے لبوں پر ستائش مسکراہٹ کی صورت آن ٹھہری تھی۔ Well, I am really impressed and thankful to God. Thankful for what? رچنا نے بھویں اچکائی تھی۔ For giving me the honor of having two brilliant young and beautiful ladies at a time. وہ شرارت سے بولا تو رچنا نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورتے ہوئے بے اختیار پاس پڑا کشن کھینچ مارا تھا۔
تم جانتی ہو کہ رچنا کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں ہے؟ ظاہر نے مہرین کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ وہ آج روٹین کے مطابق ہمدانی ہاؤس آیا ہوا تھا، چونکہ عصمت بیگم اور وقار صاحب کہیں ڈنر پر انوائٹڈ تھے، سو ان دونوں کے علاوہ اس وقت گھر میں سوائے نوکروں کے اور کوئی موجود نہ تھا۔ میں جانتی ہوں۔ اپنا کپ لیے وہ اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ تو میرے خیال میں اب وہ وقت آ گیا جب تمہیں گھر چلنا چاہیے۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ رسان سے گویا ہوا تھا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں مہرین تمہیں میری اولاد کی خواہش تھی جسے تم اپنے ہاتھوں سے پالنا چاہتی تھی۔ ظاہر نے اس کی بات کا حوالہ دیتے ہوئے شاکی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے تب غلط بیانی کی تھی تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کی اولاد کو پالنے کی تمنا کل بھی میرے اندر تھی اور آج بھی ہے۔ نظریں جھکائے وہ آہستگی سے بولی تو ظاہر بے اختیار جھنجھلا اٹھا تھا۔ تو پھر آخر تم گھر چلنے کے لیے راضی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ میں وہاں واپس جانا ہی نہیں چاہتی۔ ہاتھ میں پکڑا کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے وہ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بولی تو ظاہر نے اسے بے یقین نگاہوں سے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا؟ ہاں، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی نہ تو مجھے عادت ہے اور نہ میں یوں بھیڑ بکریوں کی طرح رہنا پسند کرتی ہوں۔ احمد ولا میں سب کے ساتھ رہنے کا میرا پہلے بھی کوئی ارادہ نہ تھا اور اب تو یہ کسی طور ممکن نہیں رہا۔ اس کی پیشانی پہ لحظہ بلحظہ بڑھتی شکلوں کی پرواہ کیے بغیر وہ بنا کسی جھجک کے بولی تھی۔ کیوں؟ اب یہ خاص طور پہ کیوں کر ممکن نہیں رہا؟ بامشکل تمام اپنے اشتعال پہ قابو پاتے ہوئے اس نے اپنی گہری نگاہیں مہرین کے جز بز کرتے چہرے پر گاڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ جو کچھ سمجھ رہا تھا اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ کیونکہ وہاں رچنا رہتی ہے۔ ایک لمحے کی لڑکھڑاہٹ کے بعد اس نے سپاٹ لہجے میں ظاہر کے بدترین خدشے کی تصدیق کر ڈالی تھی اور ظاہر کا دماغ جیسے کھول اٹھا تھا۔ رچنا کو اپنی زندگی میں نے فقط تمہاری مرضی، تمہاری ضد اور تمہاری خوشی سے داخل کیا تھا۔ پھر اب اس ساری بکواس کا مطلب پوچھ سکتا ہوں؟ ہاتھ میں پکڑا کپ سینٹر ٹیبل پر پٹکتے ہوئے اس نے اس قدر سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مہرین کو اپنی زبان خشک ہوتی محسوس ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے ماں باپ کے گھر میں موجودگی کے احساس نے اس کے گرتے حوصلوں کو جیسے سنبھالا دیا تھا۔ یہی کہ اب آپ اسے میری مرضی پہ طلاق بھی دیں گے؟ اس کی کھولتی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے وہ اتنی بڑی بات انتہائی نڈر انداز میں کہہ گئی تو ظاہر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ بھنچی ہوئی مٹھیوں اور سرخ چہرے کے ساتھ وہ اپنے ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے صرف آنے والے بچے کا انتظار ہے جس کے بعد میں ایک لمحہ بھی آپ کو وہاں رہنے نہیں دوں گی اور نہ ہی رچنا کا وجود آپ کے قریب برداشت کروں گی۔ وہ بھی اٹھتے ہوئے تیزی سے بولی تھی۔ بکواس بند کرو، وہ غصے سے داڑا تھا۔ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے، وہ حقیقت جسے مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کو رچنا سے شادی کے لیے مجبور کیا تھا۔ آپ میری پوزیسو نیچر سے بخوبی واقف ہے، پھر آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ جس کے لیے کسی غیر کا خون لے کر پالنا ممکن نہیں، وہ اپنا شوہر اتنی آسانی سے کسی دوسری عورت کے ساتھ شیئر کر لے گی؟ نہیں ظاہر منصور، قطعاً نہیں۔ میں آپ کی اور اپنی زندگی مکمل کرنے کے لیے اس کانٹوں بھری راہ پہ چلی ہوں جس کی منزل اگر مجھے حسب منشا نہ ملی تو میں خود کو برباد کروں گی ہی، لیکن آپ کی خوشیوں کو بھی ادھورا کر کے دم لوں گی۔ مہرین دو بدو چلائی تھی اور ظاہر کے لیے اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین کرنا ناممکن ہو چلا تھا۔ سنوتے دماغ کے ساتھ اس نے بے یقین نگاہوں سے اپنے مقابل کھڑے وجود کی جانب دیکھا تھا جس کا ہر لفظ زہر میں بجھے تیر سا تھا، جنہوں نے محض چند سیکنڈ میں ہی نہ صرف اس کے مان بھروسے اور یقین کو موت کی نیند سلا دیا تھا بلکہ خود مہرین کے چہرے کو بھی بہت سیاہ، بہت کریہا بنا ڈالا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب میں نے تمہارے منہ سے سنا۔ تم شاید جانتی نہیں ہو کہ اس تھوڑی ہی سی دیر میں تم نے مجھے کس قدر اذیت اور کتنے بڑے نقصان سے دوچار کر ڈالا ہے۔ میں نے تمہیں بہت اونچائی پر بٹھا رکھا تھا مہرین، مگر تم نے نہ صرف میرا رشتوں پہ قائم اعتبار بکھیر ڈالا ہے بلکہ مجھے یوں اپنوں سے دغا بازی پر اکسا کر مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے۔ بولو مہرین، تم نے یہ سب کیوں کیا تم نے ایسا؟ جواب دو۔ اسے دونوں کندھوں سے تھام کر بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے وہ جیسے دکھ کی انتہاؤں پر تھا۔ پلیز مہرین، یہ فضول کی ضد چھوڑو اور میرے ساتھ گھر چلو، وہاں رچنا سمیت سب تمہارے منتظر ہے۔ میرا وعدہ ہے آج جو کچھ ہم نے کہا سنا اس کا ذکر پھر ہمارے درمیان کبھی نہ ہوگا۔ میں ہر بات بھلانے کو تیار ہوں۔ پلیز مہرو، ہماری زندگی مکمل ہونے کو ہے، تم اسے نئی آزمائشوں سے دوچار مت کرو۔ اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے ظاہر کے ہاتھ نرمی سے اس کے ہاتھوں پر آن ٹھہرے تھے جبکہ چہرے اور لہجے میں یکایک لجاجت آ سمائی تھی۔ میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں ظاہر کہ ہماری زندگی مکمل ہونے کو ہے اور اس میں رچنا کی کہیں بھی کوئی جگہ نہیں بنتی۔ اسے نرم پڑتا دیکھ کر مہرین نے رسان سے قائل کرنا چاہا تھا، کس قدر
خود غرض شفاق اور بے حس عورت ہو تم۔ اپنا مطلب نکال لینے کے بعد اب تمہاری سو کالڈ مکمل زندگی میں رچنا کی کوئی جگہ نہیں بنتی۔ تمہیں یہ سب کہتے ہوئے ذرا خوف خدا محسوس نہیں ہو رہا مہرین؟ تیزی سے اس کا ہاتھ چٹکتے ہوئے وہ ایک بار پھر چلا اٹھا تھا۔ آپ میری محبت لفظ کا مطلب بھی جانتی ہو تم؟ تمہارے اندر محبت نہیں جنون بھرا ہے، جسے صحیح اور غلط کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، جو صرف لینا جانتا ہے، دینا نہیں۔ اور اگر تم نے اپنے اس جنون کے بل بوتے پر یہ طے کر رکھا تھا کہ تم جب بھی چاہو گی میں رچنا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، تو میں اسے تمہاری خام خیالی کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ تیز لہجے میں بولا تو اپنے جذبات کی اس درجہ تذلیل پر مہرین تلملا اٹھی تھی، اور اس میں اس زبان سے وہ بات نکلتی چلی گئی تھی جسے وہ اب تک صرف سوچے ہوئے تھی، یا جس کا ذکر اس نے صرف اپنے ممی اور پاپا سے لے کر رکھا تھا۔ چلے میرے اس جنون کے بل بوتے پر نہ صحیح، لیکن اپنی اس انویسٹمنٹ کے بل بوتے پر تو چھوڑیں گے نا، جو آپ نے پاپا کی کمپنی میں کر رکھی ہے۔ اس کا اشارہ ظاہر کی اس تمام تر سیونگ کی جانب تھا جو اس نے مہرین کے ہی کہنے پر آج سے 1.5-2 سال بیشتر اس وقت وقار ہمدانی کی نئی کمپنی میں لگائی تھی، جب انہیں ایک مخلص اور مضبوط پارٹنر کی ضرورت تھی۔ ناؤ آئی گیٹ دا کلو۔ تو یہ تمہارا اور تمہارے پیرنٹس کا گیم پلان تھا، جب بھی تمہارے ماں باپ اتنی آسانی سے تمہاری بات مان گئے تھے۔ آئی کانٹ بلیو دس۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سازشی سوچ میری بیوی کی ہو سکتی ہے، اس بیوی کی جس کی ذات کی کمزوری بھی مجھے اس سے دور نہ کر پائی تھی، جو ادھوری ہو کر بھی میرے لیے مکمل تھی، باعث فخر تھی۔ بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے وہ جیسے ٹوٹ سا گیا تھا۔ لیکن اب نہیں۔ اگر میری زندگی میں تمہاری کوئی گنجائش نکل بھی آتی ہے، تب بھی میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ، کوئی احساس باقی نہیں رہا۔ دکھ کا احساس کچھ اس شدت سے ظاہر کے پورے وجود سے مترشح تھا کہ اس ساری بحث میں مہرین کو پہلی بار اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا، لیکن جوش میں تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جب بھی ظاہر سے رچنا سے علیحدگی اختیار کرنے کے بارے میں بات کرے گی، اس کا رد عمل شدید ہی ہوگا، کیونکہ وہ ایک فیئر بندہ تھا۔ رشتے ناطے فرائض، وہ ہر چیز کو ایمانداری سے نبھانے کا قائل تھا، لیکن اب وہ اسے اپنی غلط فہمی کہتی یا خوش فہمی کہ اسے اس بات پر یقین نہ صحیح، لیکن بھروسہ تو تھا ہی کہ ظاہر کبھی بھی رچنا کی محض چند ماہ کی زبردستی کی رفاقت کو اس کی 4.5 سالہ رفاقت پر فوقیت نہ دے گا، اس پر مستزاد وقار صاحب کے ساتھ اس کی پارٹنرشپ کی، جس میں وہ اپنی اب تک کی تمام تر سیونگز لگا چکا تھا، اس کے ہر طرح کے ابہام مٹا ڈالنے کے لیے کافی تھے۔ لیکن ظاہر کا رد عمل اس درجہ شدید ہوگا کہ وہ اس کی کسی بھی وجہ کو سرے سے جائز ماننے سے ہی انکاری ہو گیا تھا۔ اس بارے میں تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ظاہر پلیز آپ میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کریں، میرا خدا نخواستہ مطلب ہرگز نہیں تھا میں آپ کو کوئی بلیک میل۔ مہرین نے گھبرا کر تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا، جسے ایک جھٹکے سے چھڑاتے ہوئے وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا، اور مہرین اپنی بات بھول کر بے یقینی سے ظاہر کا چہرہ تکنے لگی تھی، اس انسان کا جس کے لیے مہرین کی خوشی، اس کی مرضی ہمیشہ مقدم رہی تھی، مگر آج اس پل وہاں سوائے اجنبیت اور بیگانگی کے اسے اپنے لیے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تمہیں جتنا سمجھنا تھا سمجھ چکا، اور تم نے میری محبت، میرے اعتبار اور میری ذات کو جتنا بے توقیر کرنا تھا کر لیا۔ اب اس سے زیادہ کچھ سمجھنے اور سہنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ جھک کر صوفے پر پڑا کوٹ اٹھاتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا، اور مہرین کو لگا تھا گویا وہ اپنی جلد بازی میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھی ہے۔ یکایک اسے اپنے سامنے کا منظر دھندلا پڑتا محسوس ہوا تھا۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں نے یہ سب خود سے زیادہ آپ کی زندگی کی شمی کو پورا کرنے کے لیے کیا تھا۔ میری یہ قربانی، یہ دکھ اور یہ تنہائی قرض ہے آپ پہ، جسے میں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی تھی، اور اس کی جانب پشت کیے کھڑا ظاہر اسی خاموشی سے دہلیز پار کر گیا تھا جس خاموشی سے اس نے مہرین کی بات سنی تھی۔ 3 دن ہونے کو آئے تھے، اور ظاہر کو اب تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مہرین یوں بھی سوچ سکتی ہے، اس کا دل اس قدر بے رحم اور خود غرض بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر کا دماغ سوچ سوچ کر معاف ہو چلا تھا، لیکن حیرت اور دکھ تھا کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ امی، بابا، رچنا، گھر والے، وہ کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہ رہا تھا جو ہر روز مہرین کی واپسی کا ذکر چھیڑے بیٹھے تھے، بلکہ وہ تو شاید خود سے بھی نظریں ملانے کے لائق نہ رہا تھا۔ ایک عجیب سا احساس جرم اس کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون برباد کیے ہوئے تھا، جس کے زیر اثر وہ خود کو مہرین کے ساتھ اس دھوکہ دہی میں برابر کا شریک محسوس کر رہا تھا۔ آخر کو اس کے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ثبوت بھی کیا تھا؟ اگر یہ بات کھل جاتی تو کون تھا جو یہ جاننے کے لیے تیار ہوتا کہ وہ اس ساری پلاننگ سے لا علم تھا، بے قصور تھا؟ وہ کیا کہہ کر سب کو اپنا یقین دلاتا؟ امی، بابا، بی جان اور رچنا
رشنا کا اعتبار، خلوص اور محبت تو وہ شاید ساری زندگی کے لیے کھو بیٹھتا، اس میں کوئی شک نہ تھا کہ اس سارے قصے میں وہ نہ 3 میں تھا اور نہ 13 میں، لیکن نقصان ہر لحاظ سے سب سے زیادہ اسی کی ذات کا ہونے والا تھا اور یہ اسے کسی طور منظور نہ تھا۔ مہرین کی یہ ضد ان تینوں کے علاوہ نہ جانے کتنی زندگیوں کو تباہی اور بے سکونی سے ہمکنار کر سکتی تھی، سو ان سب کے ساتھ ساتھ خود مہرین کی بہتری بھی اس بیجا خواہش سے دستبرداری میں ہی تھی۔ اس دن تو شاید شوق اور غصے کے باعث وہ اسے صحیح طریقے سے سمجھا نہیں سکا تھا، لیکن آج وہ ایک بار پھر نہایت تحمل اور پیار سے اس پہ اس بے تکی ضد کا اچھا برا ہر پہلو واضح کرنے کے خیال سے ہمدانی ہاؤس چلا آیا تھا، جہاں اس کی توقع کے برعکس خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ سب کہاں گئے ہیں نواز؟ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے ملازم سے پوچھا تھا۔ صاحب جی، بڑے صاحب تو فیکٹری گئے ہیں، جبکہ بیگم صاحبہ اور چھوٹی بیوی پرسوں صبح اسلام آباد چلی گئی ہیں جی، اس نے مؤدب انداز میں مطلع کیا تو ظاہر ایک لمحے کو حیرت زدہ سا رہ گیا۔ مہرین نے اسے اجازت لینا تو دور بتانا تک گوارا نہ کیا تھا اور وہ سوچے بیٹھا تھا کہ اسے اپنے کہے پر شرمندگی ہوگی۔ خود سہی اور ہٹ دھرمی کے اس مظاہرے پر اس کا دماغ کھول اٹھا تھا، جبکہ ملازم کے سامنے اپنی لا علمی پر بے اختیار حد تک کا احساس اس کا چہرہ سرخ کر گیا تھا۔ صاحب جی، چھوٹی بیوی جانے سے پہلے آپ کے لیے ایک لفافہ دے گئی تھی، اس کے کڑے تیوروں پر نگاہ ڈالتے ہوئے نواز نے سہمے سے انداز میں نئی اطلاع دی تو اس درجہ تماشے پر ظاہر کا دل چاہا تھا کہ وہ اڑ کر مہرین کے سر پہ جا پہنچے اور اس کا منہ گھما کر رکھ دے، جسے نہ اپنی عزت کا کوئی خیال تھا اور نہ ہی اس کی عزت کی پرواہ رہی تھی۔ جو اس کا گلاس اس کے سامنے سینٹرل ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ سفید لفافہ اس کے ہاتھ میں تماتا خاموشی سے لاؤنج سے نکل گیا تھا تو ظاہر بے اختیار ایک تنفر بھری نگاہ ہاتھ میں پکڑے لفافے پر ڈالتے ہوئے اس میں موجود پرچے کو نکال کر پڑھنے لگا۔ مائی ڈیئر ظاہر، میں آپ کو بتائے بغیر اسلام آباد جا رہی ہوں، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے سمجھانے آئیں گے، جبکہ میں کچھ سمجھنا نہیں چاہتی۔ آپ پر میں اپنی ہر بات واضح کر چکی ہوں اور اب صرف آپ کی جانب سے اقرار سننے کی خواہش مند ہوں۔ میں نے اپنی طبیعت کے خلاف خود پر، اپنے دل اور اپنی محبت پر بہت جبر اور صبر کیا، صرف اس لیے کہ آپ کی زندگی کی اس کمی کو پورا کر سکوں، جسے پورا کرنے کی صلاحیت سے قدرت نے نہ جانے کس گناہ کی سزا میں مجھے محروم کر چھوڑا ہے۔ اپنی اس محرومی کے بدلے میں مجھے کس آزمائش سے گزرنا پڑا یہ میں جانتی ہوں، یا میرا وہ دل جو اپنی شدت پسندی کے ہاتھوں بے حد مجبور ہے۔ اس نے نہ پہلے کبھی سمجھوتا کیا ہے اور نہ اب کسی صورت آپ کی ذات اور اپنی محبت شیئر کرنے کے لیے آمادہ ہے، سو آپ سے یہی التجا ہے کہ میری اس محبت اور میرے اس پاگل دل کو مزید مت آزمائیے، یہ آپ کے بنا جی نہیں پائیں گے۔ میری یہ قربانی آپ پر قرض ہے، وہ قرض جس کا ذکر میں آپ سے بہت پہلے کر چکی تھی۔ اپنے اس قرض کے بدلے میں مجھے ہر حال میں صرف میرا ظاہر واپس چاہیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں آپ سے خود خلا لیتے ہوئے علیحدگی اختیار کر لوں گی۔ مجھے کسی صورت بٹا ہوا ظاہر منصور قبول نہیں، یہ بات آپ بھی اچھی طرح سمجھ لیں اور اپنے گھر والوں اور سو کالڈ وائف کو بھی جتنی جلد ہو سکے سمجھا دیں۔ فقط آپ کی منتظر، مہرین ظاہر۔ بھینچے ہوئے لبوں کے ساتھ ظاہر ایک ٹک ہاتھ میں پکڑے کاغذ کے اس ٹکڑے کو تکے جا رہا تھا جو سوائے میں کی گردان کے اور کچھ نہ تھا۔ اس نے اس خط میں لکھا تھا کہ وہ اس سے شدید محبت کرتی۔ یہ بھلا کیسی محبت تھی جو اب تک میں کے حصار میں قید تھی، جو اپنے محبوب کے گلے میں رسوائیوں کے طوق ڈالنے کی خواہش مند تھی اور جس کے دل پہ از خود ہجر کی بات کرتے ہوئے ہاتھ نہ پڑا تھا۔ نہیں، یہ جو کچھ بھی تھا کم از کم محبت کسی صورت نہ تھی۔ پچھلے 4 دنوں سے اس نے مہرین کی کہی ہر ناجائز اور تکلیف دہ بات کا بوجھ تنہا اپنی ذات پر جھیلا تھا، یہاں تک کہ اس نے رشنا سے بھی کچھ نہ کہا تھا، جو نہ جانے کتنی بار اس سے پوچھ چکی تھی، صرف اس لیے کہ مہرین کی عزت اس کی عزت تھی۔ وہ اس بات کا ذکر اپنے ماں باپ رشنا سے کر کے اسے ان کی نظروں میں گرانا نہیں چاہتا تھا، اور ایک وہ تھی جو بظاہر تو اسے دیوانگی کی حد تک محبت کی دعوے دار تھی، لیکن در حقیقت اسے اپنی اس شدید محبت میں کوڑ تک گھسیٹنے کی دھمکیاں دینے پر اتر آئی تھی، جس کے نزدیک صرف اپنی ذات اور اپنے جذبات اہم تھے، باقی ظاہر کی عزت، اس کی زندگی اور اس زندگی سے منسلک رشتوں کی اس کے نزدیک ذرا بھی اہمیت نہ تھی۔ ان 4 دنوں میں ظاہر نے اس کے ہاتھوں بہت تکلیف اٹھائی تھی، لیکن پھر بھی محض اپنے گھر کو بچانے کی خاطر وہ اس کی بہت سی تلخ باتوں کو بھلائے ایک بار پھر یہاں تک چلا آیا تھا، جہاں اس خط نے اب اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے وہ ہاتھ میں پکڑا کاغذ کوٹ کی جیب میں رکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اگلے ہی پل لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہمدانی ہاؤس سے نکلتا چلا گیا تھا۔
آپ یوں اچانک اسلام آباد کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی پیکنگ میں مصروف رشنا نے سوٹ کیس پر سے سر اٹھاتے ہوئے ظاہر کی جانب دیکھا تھا جو موبائل پر نمبر ملا رہا تھا۔ ایک ضروری کام ہے، فون کان سے ہٹاتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے میرین سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر بار کی طرح اس مرتبہ بھی اس کی کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی تھی۔ ظاہر، آپ اتنے دنوں سے مجھ سے کیا بات چھپا رہے ہیں؟ اس کے ناقابل فہم تاثرات سے سجے چہرے پر کھوجتی نگاہیں جمائے رچنا آہستگی سے اس کے پاس آ بیٹھی تھی، جو بے اختیار چونک اٹھا تھا۔ چند ہی ماہ میں وہ اس کی اس درجہ مزاج آشنا ہو چلی تھی کہ دل کا حال چہرے سے پڑھنے لگی تھی۔ خاصی حیرت کی بات تھی، جبکہ وہ جس کے ساتھ اس نے 4.5 سال کا عرصہ گزارا تھا، کتنی بے نیازی سے اس کی ہر اذیت سے نظریں چرائے اس کے امتحان کا سامان کیے بیٹھی تھی۔ میں بھلا تم سے کوئی بات کیوں چھپانے لگا؟ نظریں چراتے ہوئے اس نے رچنا کو ٹالنا چاہا تھا۔ نہیں، کوئی بات تو ضرور ہے جس نے آپ کو بے انتہا پریشان کر رکھا ہے، حتیٰ کہ آپ کی بھوک، پیاس، نیند، ہر چیز بری طرح سے ڈسٹرب ہو چکی ہے۔ منفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنی بات پر قائم تھی۔ ہے ایک اہم بات، لیکن میں فی الحال اسے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ مزید آنا کانی ممکن نہ رہی تو وہ بوجھل سانس فضا کے سپرد کرتے بظاہر نارمل لہجے میں گویا ہوا تھا، جبکہ رچنا بے اختیار پریشان ہو گئی تھی۔ ظاہر، کوئی بہت سیریس میٹر تو نہیں ہے نا؟ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اس نے فقط چہرے کے ساتھ پوچھا تھا۔ سیریس ہے، لیکن بہت نہیں۔ اس کی حالت کے پیش نظر اس نے زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ آر یو شیور؟ آف کورس۔ اب اٹھو اور فٹافٹ میری پیکنگ مکمل کرو۔ اس کا دھیان بٹانے کو وہ خود بھی اس کے ساتھ اٹھ کر مدد کروانے لگا تھا۔ سوٹ کیس اٹھائے وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ دعا کرنا اللہ میری مدد فرمائے۔ اس کے چہرے پر نگاہ جمائے وہ آہستگی سے بولا تو رچنا کے اندر ایک عجیب سی بے چینی سر اٹھانے لگی۔ ظاہر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا بازو تھامے رچنا گھبراہٹ میں شاید بے تکا سوال پوچھ بیٹھی تھی، لیکن وہ اس کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ کسی کا قرض اتارنے۔ قرض؟ کس کا قرض؟ الجھن اور اضطراب اس کی آنکھوں سے حفدیدہ تھا۔ اپنا خیال رکھنا۔ اس کی آنکھوں سے نظریں چرائے وہ بنا کوئی جواب دیے جھک کر اس کی پیشانی چومتا تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے حیران و پریشان سی رچنا وہی دہلیز پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ ظاہر، آپ اسے لاؤنج کے دروازے میں کھڑا دیکھ کر میرین حیرت اور خوشی کا ملا جلا تاثر چہرے پر سجائے تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ آپ کا سامان کہاں ہے؟ اپنی خوشی میں وہ اس کے اسپاٹ تاثرات پر غور ہی نہ کر پائی تھی، اور ظاہر جو اس کے چہرے پر گھبراہٹ، ندامت جیسے رنگ دیکھنے کی امید کیے بیٹھے تھا، اس کے بالکل نارمل انداز پہ سختی سے اپنے لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنے سامنے کھڑے وجود سے بے پناہ نفرت محسوس ہوئی تھی۔ ظاہر، میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ اس کی مسلسل خاموشی پہ وہ پہلی بار چونکی تھی۔ ہوٹل میں؟ وہ چلتے ہوئے صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ ہوٹل میں؟ لیکن کیوں؟ اور جواباً ظاہر نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا وہ گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اچھا، آپ کھانا کھائیں گے یا چائے پی؟ خود پہ قابو پاتے ہوئے اس نے کہنا چاہا تھا، لیکن ظاہر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا تھا۔ یوں آنا کانی سے کام لے کر تم کب تک مجھ سے بھاگنا چاہتی ہو؟ سر نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے اس نے دو ٹوک الفاظ میں پوچھا تو میرین ایک لمحے کو گھبرا گئی، لیکن اگلے ہی پل وہ بنا کسی ہچکچاہٹ یا شرمندگی کے اس کے مقابل آ بیٹھی تھی۔ میں کیوں بھلا آپ سے بھاگنے لگی؟ میں نے کوئی جرم، کوئی چوری تو نہیں کی؟ کندھوں کو خفیف سی جنبش دیتے ہوئے وہ اپنی سابقہ ہٹ دھرمی سے گویا ہوئی تھی۔ تو میرا اندازہ بالکل درست نکلا۔ تم آج بھی اپنی ڈٹھائی اور ضد پر اسی بے حسی سے قائم ہو۔ تمہیں اپنے کیے اور اپنے کہے پر کسی قسم کی کوئی شرمندگی، کوئی ندامت نہیں؟ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ بالکل نہیں، بنا نظریں چرائے نڈر انداز میں اس کا جواب محصول ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں کون سی خوش فہمی ہے یا تم کس کی غلط شے پر اکڑ رہی ہو، لیکن میں ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ تم نے میرے ضبط، میرے حوصلے کا جتنا امتحان لینا تھا لے چکی۔ اب تم اپنے کیے کی خود ذمہ دار ہوگی، یا تمہارے وہ ماں باپ جن کے ساتھ مل کر تم مجھے الٹے سیدھے طریقوں سے کبھی بلیک میل اور کبھی پریشرائز کرنے پہ تلی بیٹھی ہو۔ لیکن میری یہ بات یاد رکھنا میرین، کہ جس گھر کو بنانے میں انسان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، اس ہی گھر کو اجاڑنے کے لیے نفرت، ہٹ دھرمی اور بے حسی سے بھرا ایک لمحہ بھی بہت ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ بہت ضبط سے گویا ہوا تھا۔ بسے ہوئے گھر سے اجڑا ہوا گھر بہت بہتر ہوتا ہے۔ وہ اتنی بڑی بات انتہائی بے خوفی اور دلیری سے کہہ گئی تو ایک لمحے کو ظاہر بھونچا سا رہ گیا۔ کیا کوئی عورت اپنے منہ سے اپنے شوہر کے سامنے اس درجہ جرأت کا مظاہرہ کر سکتی ہے؟ لیکن شاید ایک خود سر ضدی اور انا پرست عورت کے لیے سب کچھ ممکن ہے سوائے ایک سمجھوتے کے، جبکہ گھروں کی محبت، درگزر، صبر اور
سمجھوتے پر رکھی جاتی ہے۔ کتنا بہتر ہوتا ہے یہ، تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا مہرین، جب اپنی جنت سے نکل کر تم زمین پر آؤ گے، اور اب شاید اللہ بھی تمہاری توبہ قبول نہ کرے گا۔ کھولتے دماغ کے ساتھ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور تبھی اس کی نگاہ دروازے میں کھڑی عصمت بیگم پر پڑی تھی، جنہیں مکمل طور پہ نظر انداز کیے اس نے ایک بار پھر مہرین کی جانب دیکھا تھا، جس کا ایک ہی جملہ ظاہر کے ضبط کی تنابیں کھینچ لے گیا تھا۔ تم نے اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا تھا، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں، اس عورت کا بھی نہیں جسے تم نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، اور جو تمہاری اس خود غرضی کو تمہاری قربانی سمجھتے ہوئے تمہیں انتہائی عظیم سمجھے بیٹھی ہے، جو اپنی اور تمہاری محرومی کے بل بوتے پر خود کو تمہارے ساتھ کھڑا محسوس کرتی ہے، تبھی ہر لمحہ تمہاری واپسی کی منتظر ہے، اور تم مجھے اس کے باوجود اس کے اعتبار کی دھجیاں بکھیرنے کو کہہ رہے ہو، یہ کہہ رہی ہو کہ میں اس عورت کو نہ صرف زندہ درگور کر دوں بلکہ اس سے اس کا بچہ چھین کر قہر خداوندی کو آواز دے ڈالوں، اور وہ بھی کس کے لیے؟ تمہارے لیے، اس عورت کے لیے جو اپنے شوہر کو کوڑ تک گھسیٹنے کے لیے تیار ہے، جس کے دل میں کسی کے لیے محبت، اپنائیت اور رحم تو دور کی بات، شاید خوف خدا تک نہیں، اور جو نہ صرف شفاق اور خود غرض ہے بلکہ انتہا کی آسان فراموش بھی۔ میں آسان فراموش ہوں، یا تم ظاہر منصور جس نے میرے احسان اور قربانی کو بھلا ڈالا؟ تحش کے عالم میں وہ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ قربانی کو بھلا ڈالا یا پلان کو بخیر ڈالا؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ اپنی مکاری کو قربانی کا نام مت دو، اور تم کیا کسی پر احسان کرو گی جس سے احسان لفظ کا مطلب بھی نہیں پتہ؟ بلکہ تم تو شاید محبت کے صحیح مفہوم سے بھی نہ آشنا ہو، تبھی تمہیں نہ صرف میری محبت کی قدر کرنا آئی اور نہ میرے گھر والوں کی۔ میرے ماں باپ تمہارے گھر کے چکر کاٹتے رہے مہرین، لیکن نہ تمہیں شرم آئی اور نہ تمہارے ماں باپ کو احساس ہوا، جو شاید بزنس میں مجھے اپنا پارٹنر بنا کر اپنے تئیں خرید چکے ہیں، لیکن میں آج ان کی اور تمہاری یہی غلط فہمی دور کرنے آیا ہوں۔ اس نے جھک کر صوفے پر پڑی فائل اٹھاتے ہوئے سینٹر ٹیبل پر پٹکی تھی۔ یہ رہے میرے شیئر کے لیگل ڈاکومنٹس جو میں نے تمہارے نام کر دیے۔ اس کی حیران آنکھوں میں تکتے ہوئے وہ مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ اب میری ذات پر تمہارا کوئی قرض باقی نہیں رہا۔ کیسے نہیں رہا؟ وہ تمہاری بیوی ہے، کوئی مذاق نہیں۔ مہرین کو گمسم سا کھڑا دیکھ کر عصمت بیگم لپک کر اندر آئی تھی۔ فساد کے جس مہرے کے سہارے ان کی بیٹی اپنی فتح تصور کیے بیٹھی تھی، وہ انجانے میں ہی صحیح لیکن بڑے زوروں سے پٹ گیا تھا۔ آپ کو بڑی جلدی خیال آ گیا کہ یہ میری بیوی ہے؟ ناجائز باتوں پہ اس کی ہمت بندھاتے اور الٹے سیدھے طریقوں سے اس کی مدد کرتے ہوئے تو آپ کو یہ خیال نہ آیا؟ وہ تنپور سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تو عصمت بیگم ایک لمحے کو سٹ پٹا گئی، لیکن اگلے ہی پل خود پہ قابو پاتے ہوئے بولی، ہم نے جو مناسب سمجھا وہی کیا، اور اب بھی جو میری بیٹی کہے گی وہی ہوگا۔ وہ گردن اکڑائے ہوئے بولی تھی۔ مہرین، میں آخری مرتبہ تم سے پوچھ رہا ہوں، میرے ساتھ واپس چلو گی کہ نہیں؟ انہیں نظر انداز کیے وہ بڑے ضبط سے مہرین سے مخاطب ہوا تھا۔ اس خیال کے زیر اثر کے تمام تر شیئرز کی مہرین کے نام منتقلی نے نہ صرف اس کی عقل ٹھکانے لگا دی ہوگی بلکہ اس پہ ظاہر کے نزدیک دولت کی اہمیت بھی واضح کر ڈالی ہوگی۔ نہیں، نہ ابھی اور نہ آئندہ کبھی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنا حصہ میرے نام کر کے تم نے مجھے ہرا دیا ہے تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے ظاہر منصور۔ تم نے یہ حرکت کر کے مجھے ڈی گریڈ کیا ہے، مجھ پہ اپنی برتری ثابت کر کے مجھے یہ جتایا ہے کہ میں چاہے کچھ بھی کر لوں ہوگا وہی جو تم چاہو گے، لیکن میں تمہارا یہ الزام توڑ کر دم لوں گی، تمہیں یہ بتا کر رہوں گی کہ مہرین ہمدانی کون ہے۔ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ حلق کے بل چلائی تھی اور ظاہر لب بھینچ کر اپنے سامنے سرکشی کی انتہاؤں پہ کھڑی اس ڈھیٹ اور خود سر عورت کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تو تم مہرین ہمدانی ہو؟ اس کے برعکس ظاہر کا لہجہ اور تاثرات دونوں برف کی طرح سرد تھے۔ ہاں، میں مہرین ہمدانی ہی ہوں، سینے پر ہاتھ باندھے وہ غرور سے بولی تھی۔ ٹھیک، اب تم ہمیشہ مہرین ہمدانی ہی رہو گی، اور آپ اب ساری زندگی وہ کرتے ہوئے گزاریے گا جو آپ کی بیٹی کہے گی، کیونکہ میں ظاہر منصور مہرین ہمدانی تمہیں باہوش و حواس 3 مرتبہ طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ لفظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا؟ مہرین کی ساری اکڑ، ساری ہٹ درمی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ عالم بے یقینی میں اس نے ماں کی جانب دیکھا تھا جو چیخیں مارتی ہوئی لاؤنج کا دروازہ عبور کرتے ظاہر کو کوس رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ خالی نگاہوں سے اس نے ایک بار پھر زمین پر سر پکڑ کر روتی ماں کو دیکھا تھا، اور تبھی کوئی چبھتا ہوا احساس بڑی تیزی سے سنسناتے دماغ میں سرایت کرتا محسوس ہوا تھا، اور اگلے ہی لمحے گھر کے در و دیوار اس کی دل خراش چیخوں سے گونج اٹھے تھے۔ مبارک ہو، آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔
डॉक्टर परेशान से ज़ाहिर को मुस्कुराकर इत्तला देती आगे बढ़ गई थी और कॉरिडोर में मौजूद तमाम अफराद के चेहरे जैसे खिल उठे थे। बेइख्तियार एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते वो सब बेइंतहा खुश थे। अपने इर्द गिर्द बिखरी इस खुशी को दिल की गहराइयों से महसूस करते हुए ज़ाहिर ने उन सब के चेहरों पर एक नज़र डाली थी जहाँ आज न जाने कितने दिनों बाद हकीकी मुसर्रत ने अपने रंग बिखेरे थे, वगरना महरीन वाले वाक़ये ने जो उन सब के लिए एक बहुत बड़ा और अचानक शौक साबित हुआ था, अहमद वला के हर मकीन को न सिर्फ नढाल कर डाला था बल्कि ज़ाहिर के लिए हक पर होने के बावजूद उन सब के सामने अपने अमल को जायज़ साबित करना भी इंतहाई दुश्वार बना दिया था। नईमा बेगम ने तो कितना अरसा उससे बात न की थी, जबकि रचना सारी हकीकत हाल जान लेने के बाद अजीब गुमसुम सी हो चली थी। उस हादसे ने तो उसे जैसे बिखेर कर रख दिया था। इंसानियत, खुदा तरसी और नेकी पर से जहाँ उसका एतबार डगमगा गया था, वहीं ज़ाहिर की खरी और सच्ची शख्सियत ने उसे मुकम्मल तौर पर बेयकीन होने से बचा लिया था, जिसके लिए वो अपने अल्लाह की शुक्रगुजार थी जिसने उसे एक ऐसा शरीके सफ़र अता किया था जो हकूक़ अल्लाह के साथ साथ हकूक़ुल इबाद को भी पूरी ईमानदारी से निभाने का कायल था। नर्स ने रचना को रूम में शिफ्ट करने की इत्तला दी तो एक तमानियत भरी मुस्कान लबों पर सजाए वो सबके साथ अंदर चला आया था, जहाँ चेहरे पर खंडरती जर्दी के बावजूद वो ममता का नूर लिए ज़ाहिर को अपने दिल के बेपनाह करीब महसूस हुई थी। थैंक यू। उन दोनों को तन्हाई देने के ख्याल से थोड़ी देर बाद सब कसदन इधर उधर हो गए तो आंखों में नमी लिए ज़ाहिर ने बेख्तियार झुक कर उसकी ठंडी पेशानी चूम ली थी, जिसकी अपनी आंखें इस दर्जा मोहब्बत पे चुपके से भीग चली थी। लो भाई, अपने बेटे का दीदार करो। दरवाजे पर दस्तक देती नाइमा ने अंदर दाखिल होते हुए नर्म मुलायम कंबल में लिपटा गुलगोतना सा वजूद ज़ाहिर की बाहों में थमाया तो एक अजीब कोमल सा एहसास उसे अपने रूह में उतरता महसूस हुआ था, जिसके ज़ेरे असर उसने अगले ही पल नहायत नरमी से गहरी नींद सोई अपने लाडली की पेशानी चूमते हुए उसे आहिस्तगी से खुद में समो लिया था। अगले ही पल उसकी तमाम तर एहतियात के बावजूद वो नन्हा सा वजूद बेइख्तियार कसमसाया था और उसने झट उसे खुद से अलहदा करते हुए देखा था, जो अपनी नींद डिस्टर्ब किए जाने पर बुरे बुरे मुंह बनाता रोने की तैयारी में था। बेइख्तियार मुस्कुराते हुए वो अपने नक चढ़े साहबजादे को उसकी माँ के हवाले करता खुद अपनी माँ के पास जा खड़ा हुआ था, जो मुस्कुराते हुए बहू और पोते के लाड उठाने में मसरूफ़ थी। सीने पर बाजू बांधते हुए उसने दिलचस्पी से उस मंज़र को देखा था जहाँ उस पल ज़िंदगी अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ मुकम्मल खड़ी नज़र आ रही थी, लेकिन अगले ही लम्हे जैसे किसी ख्याल ने उसके लबों पर बिखरी आसूदा मुस्कुराहट को फीका करते हुए उसे एक बोझल सांस लेने पर मजबूर कर दिया था। ज़िंदगी की उस रानाई, उस खुशी में उसका भी बराबर का हिस्सा हो सकता था अगर जो वो एक ज़रा अपने ज़र्फ़ को मौका देती, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रचना ने दिया था। ऐसे लोगों के लिए जो दूसरों के लिए अपना दामन और कल्ब वसी रखते हैं, अल्लाह ताला का रहम व करम भी वुसअत इख्तियार कर जाता है, जिसकी ज़रूरत हमें उस जहान में भी है और इस जहान में भी। लेकिन इंसान ठहरा सदा का जल्दबाज और खसारे का सौदा करने वाला। महरीन हमदानी भी अपने हाथ अपने मुकद्दर में अंधेरे रकम कर बैठी थी, लेकिन साथ ही साथ एक सारी ज़िंदगी की कसक मलाल ज़ाहिर के नसीब में भी लिख गई थी, जो कब तक उसकी खुशियों और मुस्कुराहटों के रंगों को यूं ही फीका करने वाली थी, उसे मालूम न था। और ये था खूबसूरत सा नावल। होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये उसका सेकंड और लास्ट पार्ट था, जो कि छोटा था और मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि क्या वजह थी। खैर, नावल मज़े का था, मुझे पसंद आया, मैंने एंजॉय किया और यकीनन मेरी तरह आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।